پریز دی لارڈ، ہاللویا۔ ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع شافی ہیں اور مسیح یسوع کے پاس ہماری زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ہم جب کبھی بھی مسیح یسوع کے پاس آتے ہیں، اگر ہمیں ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری یا کمزوری ہوتی ہے، مسیح یسوع کے پاس آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہمیں شفا دیتے ہیں۔ اگر ہمارا کاروبار درست نہیں چل رہا ہوتا تو خداوند مسیح یسوع ہمارے کاروبار کو بحال کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے خدا کے گھر میں آتے ہیں، سجدہ خدا کرتے ہیں اور خداوند مسیح یسوع ہماری فیملی کو بلیس کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض اوقات ہم فوراً سے ہمیں وہ رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا یا ہمیں اسی وقت وہ ایویڈنس نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو درخواست، جس امید کو آپ خداوند مسیح یسوع کے پاس لے کر آئے تھے، مسیح یسوع نے اس کو پورا نہیں کیا۔ جیسے ہی آپ مسیح یسوع کا نام لیتے ہیں، اگر آپ کے جسم کے اندر کسی قسم کی بیماری ہوتی ہے تو مسیح یسوع کا نام اس بیماری کو جو ہے جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اسی ٹائم فوراً مسیح یسوع کا جو نام ہے وہ قدرت والا نام ہے، فوراً سے آپ کی زندگی میں اثر کرتا ہے، اور جس چیز کی بھی آپ کی بدن کے اندر ضرورت ہوتی ہے، خداوند یسوع مسیح آپ کو شفا دیتا ہے۔ اگرچہ ہمیں اپنی آنکھوں سے فوراً نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر خداوند مسیح یسوع کا نام قدرت والا نام ہے، اس کے نام نے آپ کو بحال کر دیا ہوتا ہے۔ آئیں خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے یہ ریفرنس ہے۔ یہاں پر خدا کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے کہ جب مسیح یسوع جو ہے بیتنیہ سے نکلے تو مسیح یسوع کو بھوک لگی، اور مسیح یسوع انجیر کے درخت کے پاس گئے ہیں اور انجیر کے درخت کے اندر پھل نہیں لگا ہوا تھا۔ تو خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ یہاں پر مسیح یسوع نے انجیر کے درخت کو لعنت دی ہے کہ آئندہ وہ تجھ سے کبھی کوئی پھل نہ کھائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شاگردوں نے سنا کہ مسیح یسوع نے انجیر کے درخت سے ایسا کہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ درخت ابھی تک وہیں کھڑا ہوا ہے، درخت کو کچھ اثر نہیں ہوا۔ شاگرد سوچ رہے ہیں، شاگردوں نے سنا، وہ آپس میں گوسپ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، مسیح یسوع نے اپنے منہ سے یہ لفظ نکالے ہیں اور وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، کیونکہ ان شاگردوں نے دیکھا کہ جیسے ہی مسیح یسوع کسی مردے کے پاس جاتے تھے، مردہ فوراً زندہ ہو جاتا تھا۔ مسیح یسوع کے پاس کوئی اندھا آتا تھا، وہ فوراً سے دیکھنے لگتا تھا۔ مسیح یسوع کے پاس کوئی لنگڑا آتا تھا، وہ فوراً سے چلنے لگتا تھا۔ تو شاگرد یہ سن کے حیران ہو گئے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ مسیح یسوع نے درخت سے کہا ہے لیکن درخت کو کچھ نہیں ہوا۔ میرے عزیز، مسیح یسوع نے جیسے ہی اپنے مبارک لبوں سے اس درخت کو لعنت دی تھی، اسی وقت اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ سوکھنا شروع ہو گئی تھی۔ آئیں اس کی ہم آگے آیت میں پڑھتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزر رہے تھے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ سے سوکھا ہوا دیکھا۔ فوراً سے شاگردوں نے اس درخت کو سوکھا ہوا نہیں دیکھا۔ یہاں پر یہ مرکز کی انجیل کے میں ریفرنس دے رہا ہوں، فوراً سے جو ہے انہوں نے سوکھا ہوا نہیں دیکھا، لیکن جب وہ صبح اسی جگہ سے گزرے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو درخت ہے وہ جڑ سے سوکھ گیا ہے۔ میرے عزیزوں، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے وہ یہ کہ جس کام کے لیے بھی آپ خداوند مسیح یسوع کے پاس آتے ہیں، خداوند مسیح یسوع کا نام جو ہے اسی وقت آپ کے جسم میں سے جو بیماری ہوتی ہے وہ جڑ سے سوکھنا شروع ہو جاتی ہے یسوع مسیح کا نام سن کے ہی۔ اگر آپ کی زندگی کو، آپ کی فیملی کو لڑائی جھگڑے نے جو ہے گھیرا ہوا ہے، تو جیسے ہی آپ مسیح یسوع کا نام لیتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے جتنے بھی ہیں، یہ ابلیس کی طاقتیں، ان کی جڑیں سوکھ جاتی ہیں اور آپ خداوند مسیح یسوع میں بحال ہو جاتے ہیں، برکت پا لیتے ہیں۔ خداوند مسیح یسوع کا نام اپنا کام اسی وقت کر دیتا ہے۔ مسیح یسوع اپنا کام کر دیتے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے کہ ہم ایمان کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اور جو ہم نے دعا کی ہے اس پر یقین رکھیں۔ اگر ہم مرکز کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی ہم 24ویں آیت میں پڑھیں، وہاں پر لکھا ہے کہ یقین کرو جو دعا تم نے کی ہے اس میں یقین کرو کہ تمہیں مل گیا ہے اور تمہیں مل جائے گا۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ دعا کرو اور یقین کرنا جب تم دیکھو، نہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تمہیں مل گیا ہے اور تمہیں مل جائے گا۔ خداوند مسیح یسوع اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ جس کام کے لیے میں نے دعا کی ہے، اگر میں نے اپنے خاندان کی برکت کے لیے دعا کی ہے تو آپ یقین رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے برکت کو جاری کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے جسم کی کسی بیماری کے لیے دعا کی ہے تو آپ یقین رکھیں اور آپ کی بیماری جو ہے آپ کے جسم سے دور ہو جائے گی، اور آپ یقین کریں کہ خداوند مسیح یسوع نے اسی وقت جو ہے آپ کی بیماری کو
उस जड़ को उखाड़ दिया है जहाँ से वो बीमारी जन्म ले रही थी, या जो चीज़ उस बीमारी को जो है वो फीड कर रही थी, मसीह यीशु ने उसको जड़ से ख़त्म कर दिया है। हमें मसीह यीशु पर ईमान रखना है, उसकी बातों पर ईमान रखना है। हम देखते हैं इब्रानियों उसकी 11वें बाब की उसकी हम 23वीं आयत में अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि मसीह यीशु जो है, ठीक है, हमें बता रहे हैं, हमें खुदा के कलाम में से सिखा रहे हैं कि हमारी जो उम्मीद है, उसका जो हमने इकरार किया, मसीह यीशु हमारी उम्मीद है, जो हमने उसका इकरार किया है, हम उसे मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। यहाँ पर खुदा कलाम में लिखा है कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। हमारी उम्मीद, हमारा जो इकरार है, हमारी जो उम्मीद है, खुदावंद मसीह यीशु हमारा इकरार है, खुदावंद मसीह यीशु हमारी उम्मीद है। इब्रानियों उसके जो अभी हमने रेफरेंस मैंने आपको बताया 10वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। उसने आपसे वादा किया है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और खुदा कलाम कह रहा है कि तुम यकीन रखो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हें मिल जाएगा। आप अपनी बरकत के बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप अपनी शिफा के बहुत ज़्यादा करीब हैं। खुदावंद मसीह यीशु ने आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया है। खुदावंद आपको प्रॉस्पर कर रहा है, आपके खानदान को बढ़ा रहा है, आपकी कमाई में बरकत लेकर आ रहा है, आपके बच्चों को बहाल कर रहा है। खुदावंद की रहमत फजल आपके घर के ऊपर आ गई है। आप यकीन करें, ईमान रखें, और खुदावंद मसीह यीशु ने सब कुछ आपके लिए कर दिया है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।